رمزش بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور آتش عشق جو ہے وہ کل سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، اور جو سیکنڈ چینل ہے میرا رومانٹک اردو ناول اس پہ انشاءاللہ شدت یار سٹارٹ ہوگا کل سے، ٹھیک ہے؟ کل منڈے ہے تو منڈے سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور جا کر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا لنک جو ہے میں کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی، اور 50 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں، آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ مل جائے گی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ خان، میں نے آپ کی دوسری شادی قبول کی ہے، آج بھی کرتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے خان آپ مجھے پھر سے چھوڑ دیں گے، پھر سے اپنی مورے کے حکم کے آگے مجبور ہو جائیں گے، مجھ سے میرے دراب سراب چھین لیں گے۔ فرشتے نے روتے ہوئے اپنا ڈر بیان کیا۔ خانم، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میرے بیٹوں کی ماں ہو تم۔ حیدر خان نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ جھنجھلاتے ہوئے رب کی۔ خان، بیٹوں کی ماں ہونے سے پہلے آپ کی بیوی تھی۔ جب اپنی بیوی کی تکلیف نظر نہیں آئی، اپنے بیٹوں کی ماں کی بھی نظر نہیں آئے گی خان۔ آپ جانتے تھے فرشتے آپ کے بغیر مر جائے گی، پھر بھی آپ نے مجھے اپنی حویلی سے جانے دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے میری کمزوری میرے بیٹے ہیں۔ آپ جیسا ظالم انسان اب مجھے میری بیٹے چھین کر تکلیف دے گا، کیونکہ فرشتے کی اہمیت نہ کل آپ کے نزدیک تھی نہ آج ہے، اس لیے مجھے جانے دیں۔ فرشتے اپنی چادر سر پر اوڑھتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ حیدر خان اسے کلائی سے کھینچتے غصے سے اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ خانم، تمہیں حویلی سے جانے دینا میری غلطی تھی، جس کا مداوع میں اب کروں گا۔ اب کبھی تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ تم، میں اور میرے بیٹوں میں میری جان بستی ہے۔ اپنی جان ایک بار اور کسی کو نکالنے نہیں دوں گا۔ حیدر خان غصے سے بولتے ہی دروازے کی جانب بڑھا۔ اوس گل کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ حیدر، وہ باہر فرشتے کا لالا آیا ہے۔ ہم تو یہ بتانے آیا تھا۔ اوس گل نے حیدر خان کے سرخ اشتعال زدہ چہرے کو دیکھتے ڈرتے ہوئے جلدی سے وضاحت دی۔ حیدر فرشتے کو ایک نظر دیکھتا اپنی شال گردن میں جھٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوس گل نے استزائیہ نگاہوں سے نگاہ فرشتے پر ڈالی، جو بیڈ پر بیٹھی گہرے سانس لیتی اپنے اعصابوں پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ حیدر خان، تمہارے بیٹوں کی وجہ سے تمہیں یہاں لایا ہے، کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتا۔ یعنی تمہیں صرف اس لیے لایا ہے کیونکہ تم اس کے بیٹوں کا ماں ہے، ورنہ تمہارا کوئی وقت نہیں اس کا نظروں میں۔ تم یہاں آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنے دے گا۔ اب کی بار تمہارا بیٹا چھین کر تمہیں یہاں سے نکالے گا۔ اوس گل فرشتے کے قریب جاتے غرائی تھی۔ فرشتے غصے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اوس گل کے قریب جاتے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تمہارا حیدر خان تمہیں مبارک ہو۔ میرے بیٹوں کا نام بھی مت لینا آئندہ سے۔ دراب ذراب پر میں تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ فرشتے ایک ایک لفظ چباتی اپنی چادر ٹھیک کرتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارحام خان زادہ سرخ چہرہ کے ساتھ حیدر خان کی حویلی کے مردان خانے میں چکر لگا رہا تھا۔ درخزئی کے فون کال پر وہ اسی لمحے اسلام آباد سے یہاں چلا آیا تھا۔ 4 گھنٹے کا سفر اس نے کیسے طے کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ حیدر خان نے اس کی معصوم سی فرشتے پر کہیں ہاتھ نہ اٹھایا ہو، یہ سوچ کر ہی ارحام خان زادہ کے خون میں آگ بھڑک رہی تھی۔ درخزئی کو اس نے حویلی میں سب کو بتانے سے منع کیا تھا۔ زہران امریکہ میں تھا اور شہرام کو بھی اس نے بتانے کو منع کیا تھا۔ زہران شہرام اچھے خاصے جذباتی تھے۔ اگر انہیں خبر ہوتی حیدر خان فرشتے کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہے، وہ بات بعد میں کرتے، گولیاں پہلے چلاتے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی بیچ میں آئے۔ شہرام زہران کو ایک آنچ بھی آئے۔ زہران اسے فرشتے کی ہی طرح عزیز تھے۔ ارحام اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مردانے میں حیدر خان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ پینٹ پر بلو شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر وائٹ ہی کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اضطراری انداز میں چکر لگا رہا تھا۔ حیدر خان کو مردان خانے میں داخل ہوتے دیکھ کر تیش و اشتعال سے ارحام کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ ارحام نے اپنی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکال کر جلاتے ہوئے اسے لبوں سے لگائے، اپنے اندر اٹھتے غصے پر بمشکل قابو پایا۔ حیدر خان کو دیکھ کر ہی اس کی مساموں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ فرشتے کے ساتھ اس کے رشتے کی وجہ سے وہ خود پر قابو پا گیا تھا، ورنہ وہ حیدر خان کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اگر فرشتے کو لینے آئے ہو تو بھول جاؤ، فرشتے اب یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی۔ حیدر خان نے ارحام
خانزادہ کو گھورتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ حیدر خان، کس بات کی اتنی اکڑ دکھا رہے ہو کہ اس وقت میں تمہاری حویلی میں ہوں یا باہر تمہارے گارڈز کھڑے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، تم اور تمہارے گارڈز مجھے میری بہن کو یہاں سے لے کر جانے سے روک سکتے ہیں۔ ارحام نے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر حیدر خان پر اسی لمحے تانی۔ اس کو اپنے کسی عمل پر شرمندہ نہ دیکھ کر ارحام کے تن بدن میں آگ دہکی تھی۔ مردانے میں کھڑے حیدر خان کے گارڈز جلدی سے اندر بڑھتے ارحام پر بندوقیں تان چکے تھے۔ حیدر خان ارحام کو دیکھ کر استزائیہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوتے اس کے مقابل ہوا، گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے دور ہونے کو کہا۔ وہ دوبارہ سے اپنی اپنی جگہ پر مستعدی سے جا کھڑے ہوئے تھے۔ میں کسی بات کی اکڑ نہیں دکھا رہا خانم، عورت ہے میری ملکیت، میرے بیٹوں کی ماں۔ اکڑ تم دکھا رہے ہو جو میری عورت کو لینے آ گئے، اور جتنی اکڑ دکھائی تم لوگوں نے دکھائی مجھ سے میرے بیٹوں کا چھپا کر۔ ایک بات یاد رکھنا، اب فرشتے یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ حیدر خان نے ارحام کے سرخ چہرے کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ اس کے بچوں کا ارحام نے چھپایا۔ حیدر خان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی پسٹل کی گولیاں مقابل کے سینے میں اتار دے۔ وہ تو تم نے دیکھ لیا اپنے بیٹوں کو، ورنہ میں تو تا قیامت تمہیں ان کا پتہ نہ چلنے دیتا۔ ویسے کیسا لگتا ہے حیدر حاکم خان کو جب آخری سانسیں گنتے ہوئے پتہ چلتا کہ وہ دو جوان بیٹوں کا باپ ہے؟ کیسا لگتا سانسیں ہی اٹک جاتی نا تمہاری، مرنے کے بھی قابل نہ رہتے۔ ارحام تنزیہ مسکرایا تھا۔ ارحام کے طنز پر حیدر خان کی رنگت میں شدید سرخیاں گھلی تھیں۔ ارحام حیدر خان کی رنگت میں سرخیاں گھلی دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ مجھے تو یہ سوچ کر بہت مزہ آ رہا ہے، حیدر حاکم خان کو اپنے آخری وقت میں پتہ چلتا کہ اس کی اولاد اس کی حویلی میں نہیں بلکہ دوسروں کی حویلی میں پلی بڑھی۔ حیدر حاکم خان کی عورت جسے وہ اپنی جوانی بیوگی میں رکھنا چاہتا تھا، وہ حیدر خان کے ساتھ بغیر محبت خوش تھی۔ حیدر حاکم خان کی غیرت کی لوگ مثالیں دیتے۔ ارحام نے حیدر خان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرتے دیکھ کر سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ ویسے تمہاری غیرت کی مثالیں ابھی بھی سب دیں گے جب تمہاری عورت تمہارے ساتھ نہیں رہے گی اور تمہارے بیٹے بھی تمہاری حویلی میں نہیں پلے بڑھیں گے۔ ارحام حیدر خان کی سیاہ آنکھوں میں سگریٹ کا گہرا کش لیتے دیکھتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ حیدر حاکم خان کی آنکھوں میں اب خون اترا تھا، ماتھے کی نیلی رگیں اجاگر ہوئی تھیں۔ وہ تیش و اشتعال سے ارحام کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے مزید بکواس کی۔ حیدر حلق کے بل خون اشان درندے کی مانند گرایا۔ ارحام کے لفظ نہیں پتھر تھے جو اسے پڑھتے لہو لہان کر چکے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ غیرت جوش میں آ گئی۔ یہ غیرت تب دکھاتے جب اسے رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ جانے دیا تھا۔ ارحام نے حیدر خان کو گھورتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ ایک بات یاد رکھنا، اب تمہاری عورت اپنی جوانی میں میری حویلی میں ایک بیوہ کی طرح گزارے گی اور تمہارے بیٹے بھی میری حویلی میں پلے بڑھیں گے۔ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ تمہاری لاش اس حویلی سے جائے گی۔ حیدر خان نے غراتے ہوئے اپنی قمیض سے پسٹل نکال کر ارحام کے سینے پر رکھی۔ ارحام استزائیہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ خان، فرشتے بھاگتے ہوئے حیدر خان کے مقابل آئی تھی۔ خان پسٹل ہٹائے، میرے لالا پر ایک آنچ بھی آئی میں برداشت نہیں کروں گی، فرشتے نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ارحام کے سینے سے لپٹی تھی۔ لالا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ فرشتے نے ارحام کے سینے سے لپٹتے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو۔ ارحام نے فرشتے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ حیدر نے گہرا سانس لیتے اپنے اشتعال پر قابو پاتے پسٹل پیچھے کرتے فرشتے پر سر نگاہ ڈالی جو مردانے میں آ گئی تھی۔ چادر میں لپٹی تھی، چہرہ بھی ڈھکا تھا، مگر پھر بھی وہ مردانے میں برداشت نہیں ہوئی تھی۔ حیدر خان نے گارڈز کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ خانم، عورت کا مردانے میں کوئی کام نہیں ہوتا، جانتی ہو تم؟ پھر کیوں آئی مردانے میں؟ حیدر خان نے پسٹل پیچھے کرتے خود پر قابو پاتے کہا۔ حیدر خان، یہ جھوٹی غیرت مت جتاؤ۔ جب رات کے اندھیرے میں اپنی عورت کو اپنی حویلی سے جانے دیا تھا تب یہ غیرت کہاں تھی؟ بات بات پر پسٹل نکالنے سے چہرہ سرخ ہونے سے غیرت ثابت نہیں ہوتی۔ ارحام نے فرشتے کو خود سے نرمی سے دور کرتے صوفے پر بیٹھتے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ حیدر خان کا تپتا چہرہ اس کے اندر ٹھنڈک ڈال رہا تھا۔ 7 ماہ کا غصہ اشتعال وہ حیدر خان پر نکال رہا تھا جو فرشتے کے آنسوؤں کا سبب بنا۔ غیرت کی باتیں تم پر سوٹ نہیں کرتی۔
ارحام خانزادہ بھرے جرگے میں اپنی عورت کو طلاق تم نے دی تھی؟ کیسے کیسے الزام لگے تھے تم پر کہ تمہیں سرداری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا؟ میں نے تو صرف اپنی عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ جانے دیا تھا۔ حیدر خان نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ارحام کو سلگایا۔ ارحام کی باتیں اس کے اندر آگ لگا چکی تھی۔ حیدر خان غیرت مند وہ نہیں ہوتا جو اپنی عورت کو کسی بھی حالت میں طلاق نہیں دیتا۔ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو عورت اس کے نکاح میں ہو، اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہے، اسے اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو تکلیف پہنچانے والے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ جس عورت کو میں نے طلاق دی جب تک وہ میرے نکاح میں تھی، اس پر آنچ نہیں آنے دی، اسے کبھی اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دی۔ اس نے میری حویلی تبھی چھوڑی جب اس پر میرا حق ختم ہو چکا تھا، اور ارحام خانزادہ نے دوبارہ پلٹ کر اس عورت پر ایک نگاہ نہیں ڈالی جو میرے نکاح میں ہے۔ اس کی عزت مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، اس سے کبھی ایک پل کے لیے میں غافل نہیں ہوا، نہ کبھی ہوں گا۔ ارحام صوفے سے اٹھتا حیدر خان کے مقابل ہوتا گرجا تھا۔ تم بتاؤ، مجھے فرشتے تمہارے نکاح میں ہیں، کیسے تم نے اسے لا تعلقی اختیار کی؟ کیسے اس رات اسے جانے دیا؟ کیسے اسے 7 مہینے سے غافل رہے؟ اگر تم فرشتے سے غافل نہ رہتے تو ہم میں سے کسی کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہ رہتی کہ تم باپ بننے والے ہو۔ تم اس وقت اپنی عورت کے پاس ہوتے جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب درد سے مرتے ہوئے وہ تمہارے بیٹوں کو جنم دے رہی تھی۔ اس وقت اس کا لالا نہیں، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں اپنا خسارہ نظر آ رہا؟ صرف 2 مہینے تمہارے بیٹوں کو تم سے دور رکھا۔ فرشتے کا ایک پل کے لیے سوچو، ایک عورت کو ان 9 مہینوں میں اپنے گھر والوں کی، یہاں تک کہ اپنی ماں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر تم اس کے پاس نہیں تھے۔ ارحام حیدر خان کی سرخ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے۔ حیدر خان کی سرخ آنکھوں کا مرکز نقاب سے نظر آتی فرشتے کی گلابی آنکھوں پر تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے نقاب کو، چادر کو بھگو رہے تھے۔ حیدر خان نے کرب سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ حیدر خان، اس طرح کی باتیں ہم پٹھان لوگ نہیں کرتے۔ ہمارے گھر کی بھابھی بہن جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے ہمیں تبھی خبر ہوتی ہے، مگر تم نے مجبور کیا۔ میں یہ سب تم سے کہوں، کیسے تمہارے ہوتے فرشتے پر تمہاری مورے نے ہاتھ اٹھایا؟ فرشتے پر تم حق رکھتے ہو، تمہاری مورے نہیں۔ اگر تم اس پر ہاتھ اٹھاتے شاید میں برداشت کر جاتا، مگر تمہاری مورے نے کیسے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا؟ جواب دو۔ ارحام حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حیدر خان نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ خانم، تم اندر جاؤ، دراب کو دیکھو، میں زراب کو لے کر آؤں گا، مگر تم دونوں کو آج یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ حیدر خان نے سرد لہجے میں فرشتے کو حکم دیا۔ فرشتے اندر نہیں جائے گی، نہ زراب ادھر آئے گا۔ ارحام نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ خانم اندر جاؤ۔ فرشتے کو یوں ہی کھڑے دیکھ کر حیدر خان حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حیدر خان کی دھاڑ پر فرشتے نے ڈرتے ہوئے ارحام کا بازو جکڑا۔ حیدر خان کے اشتعال میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ غصے سے فرشتے کی طرف بڑھا تو فرشتے نے ارحام کے بازو کو مزید مضبوطی سے جکڑا۔ اس سے پہلے وہ فرشتے کو ارحام سے دور کرتا، رقیہ خانم اور روزگل چیخو پکار سنتے مردانے میں داخل ہوئی تھی۔ روزگل کے ہاتھوں میں دراب کو دے کر ارحام کے تیش و اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ ارحام نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ کیا ہوا حیدر؟ یہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ رقیہ خانم نے ارحام کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ روزگل، دراب کو لے کر یہاں سے جاؤ، یہ اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا، سانسیں روک لیتا ہے اپنی۔ حیدر خان نے پریشانی سے پیشانی مسلتے کہا۔ فرشتے نے اسی لمحے آگے بڑھتے جلدی سے دراب کو اوزگل سے لیتے اپنے سینے سے لگایا۔ نہیں خان، نہ میں اور نہ میرے بیٹا اندر جائیں گے، مجھے جانے دے خان، زراب کو میری ضرورت ہے، رحم کرے اپنے بیٹوں پر، ان کی ماں پر۔ فرشتے دراب کو سینے سے لگائے التجائیہ لہجے میں روتے ہوئے بولی۔ حیدر، اگر فرشتے جانا چاہتا ہے تو یہاں سے جائے، مگر ہمارا پوتا کہیں نہیں جائے گا۔ رقیہ خانم فرشتے کی طرف بڑھی تھی۔ فرشتے سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب ہوئی تھی۔ یکدم پیچھے ہوتے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ پیچھے سینٹرل ٹیبل تھی، اس سے پہلے وہ اس پر گرتی۔ حیدر خان نے آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں تھامتے دراب کو فرشتے سے پکڑتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ فرشتے فک رنگت سے دراب کو دیکھ رہی تھی۔ اگر حیدر خان اسے نہ تھامتا تو وہ ٹیبل پر گر جاتی، دراب کو بھی چوٹ لگ سکتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی وہ بری طرح لرز گئی تھی۔ حیدر خان دراب کو خود میں بھینچے دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر بوسوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ دراب حیدر کے بوسوں کی بوچھاڑ اور اس کی تاب نہ لا سکا، وہ سوتے میں رونے لگا تھا۔ فرشتے نے روتے ہوئے دراب کو حیدر سے لینا چاہا۔ حیدر نم آنکھوں سے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ خانم یہ کیا کر رہی تھی؟ اگر میرا بیٹا گر جاتا تو؟ ہاں؟ حیدر خان اس کا بازو سختی سے جکڑے اسے اپنے مقابل کرتے خرایا تھا۔
مجھے پتہ نہیں چلا، فرشتے روتے ہوئے بولی۔ دراب اس کے ہاتھوں سے گرنے لگا تھا، وہ ابھی تک لرز رہی تھی۔ خانم، ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں مگر بیٹوں کے معاملے میں لاپرواہی مت کرنا، حیدر نے سختی سے کہتے دراب فرشتے کو پکڑایا تھا۔ فرشتے نے استبات میں سر ہلاتے دراب کو پکڑتے اپنے سینے سے لگایا۔ حیدر، تم نے ہمارا پوتا فرشتے کو کیوں دیا؟ ہم نے کیا بولا تھا؟ اس کو جانے دو، ہمارا پوتا اس کا ضرورت نہیں ہے۔ رقیہ خانم فرشتے کے ہاتھوں میں دراب کو دیکھتے غصے سے بولی تھی، مورے میرے بیٹوں کو ان کی ماں کی ضرورت ہے، وہ نہیں رہ سکتے فرشتے کے بغیر۔ ذرا آپ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، یہ سوچ کر میری سانسیں اٹک رہی ہیں، جانے دیں اسے۔ حیدر نے اپنی نم آنکھیں فرشتے پر گاڑتے کہا۔ چلیں لالا۔ فرشتے حیدر کی بات سنتے جلدی سے ارحام کی طرف بڑھی، جو حیدر خان کو سرد سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حیدر خان، آج تو تم میری بہن کو یہاں لے آئے، مگر آئندہ تمہیں اپنی بہن اور اپنے بھتیجوں کے پاس نہ دیکھو۔ ارحام حیدر خان کو وارن کرتے فرشتے کو بازوں کے حلقے میں لیے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ حیدر خان کی نم نگاہیں فرشتے کے پشت پر تھی، وہ خاموشی سے ارحام کے بازوں کے حلقے میں اس کے دراب کو اسے سینے سے لگائے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حیدر خان کو اپنی سانسیں سینے سے پرواز ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ حیدر، وہ ہمارا پوتا کو لے کر جا رہا ہے، روکو اسے۔ رقیہ خانم حیدر خان کا بازو جکڑے چیخی تھی، ان کا دل پھٹ رہا تھا دراب کو جاتے دیکھ کر۔ کیسے روکو مورے؟ جب اس دن نہیں روکا جب وہ جاتے ہوئے مجھے آس بھری نگاہوں سے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ ایک بار اسے روک لوں، آج کیسے روک سکتا ہوں جب اس نے جاتے ہوئے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا؟ حیدر خان کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی کھنک تھی۔ تم روک سکتا ہے، تم شوہر ہو، اس کا حق رکھتا ہے اس پر۔ رقیہ خانم روتے ہوئے چیخی تھی، شوہر رہنے ہی کہاں دیا مجھے مورے، میں تو صرف ایک بیٹا ہوں جس نے اپنی جنت کو خوش کرتے اپنی دنیا دوزخ بنا لی۔ حیدر خان کی بات پر رقیہ خانم سٹل ہوئی تھی۔ حیدر خان کے مضبوط ہاتھ پر ان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے یقینی سے حیدر خان کو دیکھا۔ مجھے پتہ نہیں میں جنت کا حقدار ٹھہرا ہوں یا نہیں، مگر سچ میں دنیا دوزخ بن چکی ہے جس میں دن رات چلتا ہوں، حیدر خان ٹوٹے لہجے میں کہتے کہتے لمبے لمبے داغ بھرتا چلا گیا تھا۔ ابرش نے اپنی آنکھیں کھولتے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ وہ سامنے ہی کھڑا مرر میں دیکھتا اپنی سیاہ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ ابرش نے بیٹھتے ہوئے کمبل گردن تک لپیٹا، خود پر نظر پڑتے ہی وہ سرخ ہوئی تھی۔ وہ رات کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا تھا، پورا بدن ابھی بھی زران کی شدتوں سے دکھ رہا تھا۔ ابرش نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زران کو دیکھا جو بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ مرر میں اپنی سرد نگاہیں گاڑے اپنے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ رات کتنی دیر تک واش روم میں رہا، کب کمرے میں واپس آیا وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا اس نے رات اس کے پہلو میں گزاری تھی؟ ابرش نے ایک بار پھر سے خود کو دیکھا تھا، وہ اپنی ہی سوچ کو جھٹلا گئی تھی۔ اگر وہ رات اس کے پہلو میں گزارتا تو وہ ایسے دیکھے بغیر اسے ایسے دیکھے بغیر نہ رہ سکتا۔ جانتی تھی اس کی دیوانگی کو، اگر وہ سوتے میں اس کے قریب پھر سے آتا تو اسے خبر ضرور ہوتی۔ اس کی شدتیں سہتے انسان مر سکتا تھا مگر سویا نہیں رہ سکتا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے آنسو اندر تک اتارے۔ اس نے رات بہت بے رحمی سے دکھائی تھی، اس کے منہ منع کرنے کے باوجود زبردستی کی۔ اسے صرف اس کے جسم سے دلچسپی تھی، وہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو پھر کیوں اس کے قریب آیا؟ وہ اس کی بے رخی تذلیل بھرے لفظ سہتے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ابرش نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑے گہرے سانس لیتے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اس کے کپڑے اسے کہیں سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابرش نے بے بسی سے اور خفت کے احساس میں اپنی کندھاری لب کاٹتے مزید کندھاری کیے، جہاں اس کے اجڑ گوار کی شدت سے بہت جلن ہو رہی تھی۔ زران نے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے مرر میں نظر آتے ابرش کے عکس کو بغور دیکھا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا، اپنی رات والی شرٹ میں زمین اٹھاتے اس کی طرف بڑھائی جسے ابرش نے دیکھتے منہ پھیر لیا تھا۔ پہن لو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ورنہ اپنے کپڑے تمہیں لینے کے لیے واش روم تک جانا پڑے گا۔ زران نے ابرش کے سرخ گلاب چہرے کو بغور دیکھتے کہا، میں تمہاری یہ شرٹ نہیں پہنوں گی چاہے مجھے سارا دن اسی طرح بیڈ پر رہنا پڑے۔ ابرش نے زران کو ایک نظر دیکھتے سلگتے ہوئے کہا، اس شرٹ میں کیا پرابلم ہے؟ تمہیں تو عادت ہے اس سے بھی شارٹ اور چیپ نائٹیز پہن کر مجھے کمرے میں روکنے کی، یا پھر آج بنا کچھ پہن کر ہی میرے آگے پیچھے پھرنے کا ارادہ ہے تاکہ میں باہر نہ جا سکوں؟ زران اپنی شرٹ اس پر اچھالتا صوفے کی جانب بڑھا تھا جہاں اس کی بیلٹ پڑی تھی۔ وہ بیلٹ اٹھا کر سنجیدگی سے پہننے لگا۔ ابرش اس کی بات پر کان کی لو سے گردن تک سرخ پڑی تھی۔
وہ اسے اتنی شدت سے محبت کرتی تھی، اسے کمرے میں روکنے کے لیے وہ بہت شارٹ نائٹیز پہن کر پھرتی تھی تاکہ وہ نیچے امینہ خانم کے پاس نہ جائے۔ زران کچھ دیر بھی امینہ خانم کے پاس بیٹھتا تھا، اس کی جان سولی پر لٹکی رہتی تھی، کہیں وہ اسے پلوشہ سے پھر سے شادی کرنے پر فورس نہ کرے، اور نیچے پلوشہ بھی تو ہوتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کمرے میں روکنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، ایسے کرتی وہ خود سرخ گلاب بنی رہتی تھی۔ زران کے سامنے وہ نائٹیز اسے نظریں اٹھانے نہ دیتی تھی، مگر وہ پھر بھی پہنتی تھی، اور وہ بھی تو پھر کہیں نہیں جاتا تھا، پورا دن اس کے ساتھ کمرے میں گزارتا تھا۔ ابرش کی آنکھیں ایک دم چلنے لگی تھی، اس کا وجود اس کے لیے صرف وقت گزاری ہی تو تھا۔ رات بھی اسے ایسے چھوا جیسے وہ اس کا کھلونا ہو، اپنی ضرورت پوری کر کے وہ اب اس سے لا تعلقی برت رہا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے زران کی شرٹ پہنی، وہ شرٹ پہنتے بیڈ سے اترتے زران کے مقابل آئے، جو مرر میں دیکھتا اب اپنا کوٹ پہن رہا تھا۔ میں پہنتی تھی وہ شارٹ نائٹیز کیونکہ تم مجھے اس میں دیکھنا چاہتے تھے، دنیا کے سامنے تم مجھے ساتھ پردے میں چھپا کر رکھنا چاہتے ہو، مگر کمرے میں تمہیں ہر مرد کی طرح اپنی بیوی اسی بے باک کلیے میں خود سے لپٹتے چاہیے تھی۔ اگر میں ایسی حرکتیں کرتی تھی تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں کتنی انسیکیور ہوں۔ تمہاری جان لیوا شدتیں، تمہاری آگ جیسی قربت ہر پل برداشت کرنے کے لیے تیار تھی، مگر تم کمرے سے جاؤ یہ گوارا نہ تھا۔ تمہیں کبھی میری ان حرکتوں میں میری محبت نظر نہیں آئی، تم اپنی باتوں سے اپنی محبت سے میری انسیکیورٹی دور کرتے، مگر تم نے ہمیشہ ایسے ہی لفظوں سے میری روح چھلنی کی ہے۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگی لہجے میں کہا، تمہاری ساری ان میں چور حرکتیں، ایک طرف تمہارا حویلی سے بھاگنا، ایک طرف ان دونوں میں موازنہ کرتا ہوں تو تمہاری حویلی سے بھاگنے والی حرکت ٹھا کر کے دل پر لگتی ہے، پھر مجھے صرف تمہاری کمر کا وہ سیاہ دل یاد آ جاتا ہے جس نے کبھی میری جان بستی تھی۔ زران دل پر ہاتھ رکھے استزائیہ مسکرایا تھا۔ جان بستی تھی؟ ابرش زران کے لفظ دہراتے انم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ہاں بستی تھی مسز ابرش خانزادہ، میں نے تو ہمیشہ تمہارے قریب آ کر اس سیاہ دل کی رنگت اپنی شدتوں سے بدلی ہے۔ کتنی جان جاتی تھی تمہاری، اور جس دن اس دل کو نہ چھوں اس دن بھی تمہاری جان جاتی تھی، کیونکہ میری شدت اس دل پر سہنا تمہاری عادت ہو چکی تھی۔ رات تم نے محسوس نہیں کیا کہ میں نے اس دل کو چھونا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھا بھی نہیں؟ زران اس کی نم آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا، یہ دل اب ساری عمر ہمارے درمیان رہے گا نا؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں ساری عمر رہے گا، اس لیے کوشش کرنا ہے اس دل پر میری نظر نہ پڑے، ورنہ فنا کر کے رکھ دوں گا اور تم میری شدت برداشت نہیں کر سکو گے۔ زران نے اپنے کوٹ کے 2 بٹن بند کرتے سپاٹ لہجے میں کہتے مرر میں اپنی سرد نگاہیں گاڑی، اب ساری عمر تمہاری نظر ابرش بادشاہ پر بھی نہیں پڑے گی، نہ مجھ پر نظر پڑے گی، نہ تمہیں وہ دل نظر آئے گا۔ میں تمہارے ساتھ کسی کی بھی صورت پاکستان نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ابرش مستحکم آواز میں کہتے واش روم کی طرف بڑھی۔ زران نے اسے بازوں سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ مسز زران خانزادہ، تم ہر صورت میرے ساتھ پاکستان جاؤ گی، اب میں تمہیں کسی صورت یہاں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میرے پاس میری حویلی میرے کمرے میں اب رہنا ہے، جہاں تم میری اجازت کے بغیر باہر قدم بھی نہیں رکھو گی، اب کبھی بھی ایک لمحے کے لیے تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ زران نے اس کے خوبصورت نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑی۔ کیوں مسٹر خانزادہ، مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے میں ابرش پاشا بن کر نیو یارک کی سڑکوں پر گھوموں گی؟ ابرش تلخی سے مسکرائی تھی۔ تم پر اعتبار ہمیشہ سے تھا مسز خانزادہ، آج بھی ہے، خود سے زیادہ ہے۔ تم غلطیاں کرتی ہو، مگر وہ غلطیاں میری ضد میں نہیں کرتی، اپنے جذباتی پن میں کرتی ہو۔ اپنی بیوی کے انہی جذباتوں کو لگام دینا ہے مجھے۔ زران نے غصے سے لفظ چبائے تھے، اور تم ان جذباتوں کا لگام مجھ پر چیخ چلا کر مجھے قید میں رکھ کر کرو گے؟ ابرش نے اسے خود سے دور دھکیلتے سوال کیا۔ زران اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا مسٹر خانزادہ، عورت کو محبت سے قابو کیا جاتا ہے، رات بستر پر میری تذلیل کرنے کے بعد بھی محبت دکھاتے میں پگھل کر تمہاری باہوں میں سما جاتی، مگر تم نے مجھے رات احساس دلایا کہ میں صرف تمہارا کھلونا ہوں۔ ابرش نے نم آواز میں شکوہ کیا تھا، اس کی بے رحم شدتوں سے اس کا بدن پور دکھ رہا تھا۔ تمہیں اپنا آپ میرا کھلونا اس لیے لگا کیونکہ تم نے خود کو کھلونا سمجھا، میرے قریب آنے سے پہلے ہی تم میرے بہکنے کو میری ہوس کہہ چکی تھی۔ 7 ماہ بعد اپنی محرم کو دیکھ کر بہکنا تمہارے نزدیک میری ہوس تھی؟ اگر رات تم میری شدتوں میں اپنے لیے محبت تلاش کرتی تو ضرور نظر آتی۔ زران نے نرمی سے کہتے اس کی گلاب گالوں کو دیکھا، جہاں اس کی شدت کا نشان واضح تھا۔ رات اس کے گلاب عارض پر بھی اس نے اپنے دانت گاڑے تھے، جہاں اب نشان واضح تھے۔ تم نے رات کہا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں صرف تمہاری ضرورت ہوں،
اور جو بار بار مجھے میری سنگین غلطیاں یاد دلاتے ہو، ان کا کیا؟ میں ایسے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور میں غلطیاں تمہاری ضد میں کرتی ہوں۔ نہ تم پلوشا سے شادی کی حامی بھرتے، نہ میں اس رات حویلی چھوڑتی۔ میری غلطیوں میں تم برابر شریک ہو، ابرش نے روتے ہوئے کہا۔ ابرش، لاسٹ ٹائم ایکسپلین کر رہا ہوں، میرا پلوشا سے ستارہ خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا جن نظروں سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ ستارہ خان کے اپر لپ پر مول ہے، یہ رات مجھے تم سے پتہ چلا۔ میں نے کبھی اسے اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں کہ مجھے پتہ چلتا کہ اس کے کہاں کتنے تل ہیں۔ اس لیے آئندہ مجھ پر الزام مت لگانا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، رات تک آ جاؤں گا، اس کے بعد ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے۔ کھانا باہر لاؤنج میں رکھا ہے، کھا لینا، اور غلطی سے بھی اس کمرے سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اس بار میں تمہارے جذبات میں کی ہوئی کسی حماقت کو برداشت نہیں کروں گی۔ زران نے اس کے آنسوؤں کو دیکھتے سخت لہجے میں دھمکی دی تھی۔ کیا کرو گے تم؟ ابرش نے غصے سے زران کی بلیک شرٹ مٹھیوں میں جکڑی، اس کے سیاہ ڈریسنگ میں وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ ابرش اسے یوں تیار دیکھ کر بھڑبڑ چلی تھی۔ میں سچ میں تمہیں پھر اجڑ گوار صفا خانزادہ بن کر دکھاؤں گا، ایک پٹھان بن کر دکھاؤں گا جو اپنی عورت کے اس طرح بھاگنے پر اسے ایک ہی سزا سناتے ہیں، اور وہ سزا ہے موت۔ اس لیے بیبی کیئر فل مائی ابورڈنٹ وائف۔ زران اس کے گال کو نرمی سے چھوتا، اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ شہرام کی گاڑی حویلی کے کار پوش میں آ کر رکی تھی۔ شہرام نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی بہارے کو دیکھا، جو بڑی سی چادر میں لپٹی بچے کو گود میں لیے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شہرام اس کے سر سپاٹ چہرے کو بغور دیکھتا گاڑی سے اترا تھا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے بہارے کی گود سے بچہ لے لیا تھا، جسے اس نے خاموشی سے دے دیا تھا۔ شہرام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم اتر سکتی ہو، بہارے سرد لہجے میں میں اتر سکتی ہوں، بہارے سرد لہجے میں کہتے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اسٹیچز میں کھچاؤ اور درد کی وجہ سے گاڑی سے نکلتے بہارے نے گہرے سانس لیے تھے۔ شہرام نے لب بھینچتے اسے دیکھا تھا، وہ خود کو چھونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے اسٹیچز ابھی بھی درد اور کھچاؤ تھا، اس کے زرد چہرے سے بخوبی عیاں ہوا تھا۔ داخلی دروازے کی طرف بڑھتے پتھر کے اسٹیپ کو دیکھتے شہرام نے ایک بار پھر نرمی سے بہارے کی کلائی چکری، جسے اس نے سرعت سے شہرام کے حصار سے کھینچ لی۔ خاموشی سے کمرے تک چلو، جو تماشا لگانا ہے میرا گریبان کھینچنا ہوا وہ اندر چل کر کرنا۔ باہر ملازم کھڑے ہیں، یہاں غلطی سے بھی سین کریٹ مت کرنا، شہرام نے سرد آواز میں کہتے بہارے کی کلائی پر گرفت مضبوط کی۔ شہرام کی سرد آواز پر بہارے مزاحمت ختم کرتے اس کا مضبوط ہاتھ تھامے اسٹیپ پر قدم رکھے۔ اسٹیپ پر چڑھتے ہوئے شہرام نے بچے کو سینے سے لگائے، بہارے کو بہت نرمی سے اپنے بازوں کے حلقے میں لیتے اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ بہت شکریہ، یہ میری بہارے، تم نے مجھے اتنا پیارا بیٹا دیا۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہارے نے جلتی آنکھوں سے شہرام کو دیکھا تھا۔ شہرام نے نرمی سے اس کی گلابی آنکھوں پر اپنے لب باری باری رکھے۔ بہاری بھیگی آنکھوں سے شہرام کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے شہرام کے حلقے سے نکلتے داخلی دروازے کو کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں تیزی دیکھتے شہرام نے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اس کے لیے بے رحم تھی، چاہے نفرت کرے یا محبت اسے تکلیف ضرور پہنچاتی تھی، مگر خود کے لیے بھی اتنی بے رحم ہو گئی اسے اندازہ نہ تھا۔ شہرام گہرا سانس لیتے زنان خانے کے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ زنان خانے میں روزینہ خانم، رقیہ خانم، عابر صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہارے اور اسے دیکھتے سب اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ عابر نے بے تابی سے شہرام کی طرف بڑھتے اس کے بچے کو لے کر اپنی گود میں اٹھاتے چٹا چٹ اس کے گالوں پر بوسے دیے۔ بہارے تم ٹھیک ہے؟ روزینہ خانم نے بہارے کو دیکھتے پوچھا۔ جی مورے ٹھیک ہوں، بہارے آہستگی سے کہتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ رقیہ خانم نے ایک نظر بہارے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ ہاسپٹل میں بہارے کی بدتمیزی پر ان کا دل بہارے سے بہت برا ہو گیا تھا۔ انہوں نے سختی کی کہ عابر کو بھی منع کیا کہ وہ بہارے سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ لالا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں بہارے اور بیبی کے ویلکم کے لیے پوری حویلی کو سجاتی۔ عابر نے بچے کو سینے سے لپٹاتے ہوئے خوشی سے کہا۔ بیبی کا نام بہرام ہے۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے بہارے کی پر گہری نظر ڈالی تھی۔ بہارے کے بہرام نام پر آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ یہی نام تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں بہت
से नाम सोचते हुए डिसाइड किया था। जो नाम इसे पसंद होता वो शहराम रिजेक्ट कर देता, जो शहराम को पसंद होता तो वो रिजेक्ट कर देती। बहुत मुश्किल से दोनों ने एक नाम पर मुत्तफिक हुए थे। वो सब याद करते बहारे की आंखें शिद्दत गरिया से जली थी। बहराम नाम मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने बच्चे का नाम ज़रार खान रखूंगी, बहार ने सपाट लहजे में कहते अपनी निगाहें फेरी थी। मेरे लिए तो तुम्हारी मोहब्बत की निशानी का नाम बहराम होगा, जो हम दोनों ने डिसाइड किया था। तुम जो मर्जी पुकारो, शहराम ने बहारे को देखते संजीदगी से कहा। शहराम की बात पर अमीना खानम के लब खींचे थे। वो सबके सामने ऐसी बातें करके इसके सर पर चढ़ाता जा रहा था। अमीना खानम को बहारे का हॉस्पिटल में चीखना चिल्लाना फिर से याद आया था। हमको भी बता देना क्या बोलेगा तुम्हारा बच्चा को, क्योंकि हमको डर है तुम्हारा बीवी इसको बहराम पुकारने पर पूरा हवेली सर पर न उठा ले, क्योंकि बड़ा छोटा का तमीज़ तो इसको है नहीं। किसी न किसी बात पर इसको चीखना चिल्लाना का आदत है। अल्लाह ने बहुओं और दामाद का मामले में हमारा नसीब बहुत खोटा रखा है। अब पता नहीं इसमें हमारा कसूर है या फिर हमारा बेटों का जो जन मरीद बना फिरता है। अमीना खानम के तंज पर शहराम ने गहरा सांस लिया था। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, अमीना खानम इससे भी सीधे मुँह बात नहीं कर रही थी। ज़िंदगी में पहली बार वो इससे नाराज़ हुई थी। आपका जन मुरीद बेटा बहू के मामले में आपका नसीब बदलना चाहता था, मगर आपके बेटे की किस्मत अच्छी नहीं थी, जो एक बार फिर से आपकी किस्मत में बदतमीज़ बहू आ गई। बहारे ने शहराम को गुलाबी आंखों से देखते भीगे लहजे में हिचकी ली थी। बहारे की गुलाबी आंखों को देखते हुए शहराम ने लब भींचते अपने घने बालों में उंगलियां फेरी। बहारे, तुम ये जो तंज करता रहता है, सीधा तरह बताओ क्या चाहता है। अगर तुम समझता है कि तुमने बेटा पैदा करके बहुत बड़ा कारनामा किया है, तो हमारे लिए बात कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए सिर्फ हमारे बेटे का सुकून मायने रखता है। वरना तुम्हारे साथ हम वो सब कुछ करता जो तुम्हारा भाई ने हमारा बेटी को सजा दिया। अमीना खानम शहराम को खामोश खड़ा देखकर गुस्से से बोली थी। आप अपने बेटे से कहें मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चला जाए। मुझे शहराम खान की ज़रूरत नहीं है। बहारे ने अपनी भीगी आंखें शहराम पर गाड़ी थी। बहारे की बात पर अमीना खानम ने गुस्से से शहराम को घूरा था, जो हॉस्पिटल की तरह भी यहाँ पे बेबस सा खड़ा बहारे को देख रहा था। अमीना खानम के देखने पर शहराम ने परेशानी से अपनी पेशानी मस ली थी। बहारे कैसी बातें कर रहा है। अल्लाह न करे शहराम कभी तुम्हें और बहराम को छोड़े। बहराम हमेशा शहराम की मोहब्बत में पला बढ़े। रोज़ीना खानम शहराम के बेइंतहा संजीदा चेहरे को देखकर जल्दी से बोली। बहारे की बात पर इनका दिल लरसा था। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जुदाई कभी कभी मौत की सूरत में भी मुकद्दर ठहरती है। आपकी बेटी की दी हुई बद्दुआओं में बद्दुआ हमेशा सरफहरिस्त रही है, और आज भी यही बद्दुआ करती है। इसे जुदाई चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी सूरत में हो। शहराम संजीदगी से कहता कमरे की जानिब बढ़ गया था। शहराम की बात पर बहारे ने अपना निचला लब दांतों तले इतनी बेदर्दी से दबाया कि खून की बूंदें लबों पर आन ठहरी थी। बहारे ने दर्द से हिचकी ली थी। जिसका मर्द का ज़िंदगी में सुकून ना हो, वो मरने का ही बात करता है। अमीना खानम ने कहर बार निगाहें बहारे के सर बेहद सुर्ख चेहरे पर डाली। हमको आज पता चला तुम हमारा बेटा को मरने का बद्दुआएं देता था। हमारा बस चले तुम जैसा औरत को 1 मिनट से पहले इसका ज़िंदगी से निकाल दे। अमीना खानम ने बहारे को देखते गुस्से से गरज उठी थी। मूरे का इतना खुशी का मौका है, ये कैसी बातें कर रही हैं। इधर आए, इधर बैठे हैं, ये देखें बहराम कितना प्यारा है, बिल्कुल लाला और मेरी तरह है। आबिर ने अमीना खानम को गहरी सांसें लेते देखते इनका हाथ नरमी से झकड़े इन्हें सोफे पर बिठाया। अमीना खानम ने अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम सही की। शहराम का खुद को मौत की बद्दुआ देना और बहारे इसे बद्दुआएं देती थी। वो ये सुनते तड़प ही उठी थी। अमीना खानम ने दिल पर हाथ रखकर गहरे सांस लिए। पीछे करो इसको आबिर, हमें अपना बेटा से कोई भी प्यारा नहीं है। हमारा बेटा अपना आप को मौत को बद्दुआएं देकर गया है। वो कैसे ये सब कह सकता है? क्या इसको नहीं पता हमसे कितनी मोहब्बत करता है? अमीना खानम की कर्ब से बोलती आंखें छलक पड़ी थी। बहारे ने अमीना खानम की बातें सुनते अपनी आंखों से बहते आंसू बेदर्दी से साफ किए। इसे भी शहराम के तड़पा गए थे। आबिर की आंखें भी नम हुई थी। शहराम के लबों से निकले लफ्ज़ इसके दिल को भी जैसे हिला गए थे। शहराम और जरान में इसकी जान बसती थी।
لاؤنج میں سب گہری خاموشی چھائی تھی، شہرام کے لفظ سب کے ہی دل کے آر پار ہو رہے تھے۔ عابر نے اپنی نم آنکھیں رگڑتے بہرام کو دیکھا جو کمبل میں لپٹا تھا، اب وہ نیند سے اٹھ گیا تھا۔ عابر نے مسکراتے ہوئے اس کی گال پر اپنے لب رکھے اور ٹکر ٹکر عابر کو دیکھ رہا تھا۔ مورے، یہ دیکھے، اس کی آنکھوں کا رنگ سرمئی ہے، میرے جیسا۔ یہ تو بالکل میرے جیسا ہے مورے، یہ تو لالا اور بہارے پر نہیں گیا، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا مورے۔ عابر سے دیکھتے مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح خوش ہوتے بول رہی تھی۔ روزینہ خانم نے غصے سے عابر کو گھورا جو آف وائٹ کلر کے شیشوں والے بہت خوبصورت سے چنوٹوں والی پٹھانی فراک میں بلبوس تھی۔ سفید نیٹ بیٹس والا دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی، سنہری بال نیٹ کے دوپٹے سے جھلکتے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے، اور لبوں پر میرون کلر کی لپسٹک اس کی خوبصورت نقوش کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ کر رہی تھی۔ اسے اتنا تیار دیکھ کر روزینہ خانم بھڑ بھڑ چلی تھی۔ وہ کیوں اتنا تیار ہوئی، یہ سوچ کر ہی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ رات اسفند اسے کمرے میں لے گیا تھا اور اس کے اور اسفند کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ یہ سوچ کر ہی رات سے بے سکون تھی۔ رات سے اسفند کمرے سے باہر نہیں آیا تھا، اسفند اپنا بدلہ بھول گیا ہے، وہ یہ مسلسل سوچ کر رہ گئی تھی۔ مگر عابر جیسی ہی کم عمر خوبصورت عورت کمرے میں اسفند یار خان کے ساتھ ہو اور وہ اسے چھوئے نہ، یہ ناممکن تھا۔ عابر کی بے پناہ خوبصورتی انہیں ہمیشہ سے ڈرائے رکھتی تھی۔ عابر سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی، اسفند یار خان کی بے سکونی، یہاں تک کہ اس کی جدائی عزیز تھی، مگر اس کے کمرے میں اس کے دل میں عابر گوارا نہ تھا، کسی صورت گوارا نہ تھی۔ آپ اپنے بابا اور مورے کے بیٹے نہیں ہو، آپ اپنی آبی کے بیٹے ہو نا۔ عابر بہرام کو دیکھتے مسکراتے ہوئے مسلسل بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے اسفندیار کی یہ منظر دیکھتے قدم ٹہرے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر یکدم رکا تھا، بھاری قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا۔ وہ آف وائٹ لباس میں قیامت لگ رہی تھی۔ اسے اتنا تیار دیکھ کر، اس کے لبوں پر گہرا رنگ دیکھ کر اسفندیار کے دل میں شعلے دہکے تھے۔ وہ رات جب واش روم سے آیا تھا تو وہ اس کے کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے کمرے سے چلے جانا ساری رات انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہوا تھا مقابل پر ایک پل کے لیے اس کا تسلط ختم ہو، اسے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ایک پل کے لیے آنکھیں مون نہیں سکا تھا۔ ساری رات اس کے بغیر اور اس کے لفظ یاد کرتے سگریٹ پھونکتے گزاری تھی۔ اپنے سینے کے زخم پر کتنی بار اس نے جلتا سگریٹ رکھا تھا، سینے پر اس کے دیے ہوئے زخموں سے اس کے دل میں جیسے خون رس رہا تھا۔ اسے بے دردی سے چاقو مار کر گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے یوں تیار دیکھ کر اور مسکراتے دیکھ کر وہ اذیت کی انتہا پر چلا گیا تھا۔ وہ جس طرح بہرام کو گود میں اٹھائے دنیا جہاں کی بے نیاز تھی، وہ اسفندیار سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیرڈ پر ہاتھ پھیرتے چنچلا گیا تھا۔ مقابل کو ایک 8 سالہ بچے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ چند دن کے بچے کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب سے جلن کی لہریں اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ مقابل کو لے کر اتنا پوزیسو کیوں ہے کہ اس کی ذرا سی توجہ بھی کہیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ پاگل ہو اٹھتا تھا۔ اسفندیار خان اپنی بلو کلر کی قمیض کی آستینیں کوہنی تک فولڈ کر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت بلو کلر کی شلوار قمیض پر آف وائٹ مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ اسفندیار خان عابر کو اگنور کیے صوفے پر بیٹھتی بہارے کی طرف بڑھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھی اپنی کپکپاتے لبوں کو بے دردی سے کچل رہی تھی۔ بہارے، اسفندیار نے اسے نرمی سے پکارا۔ بہارے اسفندیار کو دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے سٹیچز پر ہاتھ رکھتے صوفے سے اٹھتے اسفندیار خان کی طرف بڑھی۔ اسفندیار خان کو دیکھتے وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ کیسی ہو بہارے؟ اسفند نے بہارے کے سر پر ہاتھ نرمی سے رکھتے اس کے لرزتے وجود کو خود میں سمیٹا۔ وہ اسفند کے شال دونوں مٹھیوں میں جکڑے اونچا اونچا رو دی تھی۔ امینہ خانم نے پریشانی سے بہارے کو دیکھا جو زوروں قطار رو رہی تھی، جس کی سسکیاں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ امینہ خانم کی پریشان نگاہوں کا مرکز عابر کا سجا سورا روپ تھا۔ وہ اسے اس طرح تیار دیکھ کر بہت خوش تھی۔ عابر کی تیاری کو وہ اسفندیار کی قربت پر محمول کر رہی تھی۔ انہیں لگا تھا رات عابر اور اسفند میں سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر اب بہارے کو روتا دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہوئی تھی۔ انہوں نے عابر پر نگاہیں گاڑی جو بہارے کے اس طرح رونے پر بھی نیاز بحران میں مصروف تھی۔ اسے بہارے کا رونا اور اسفند کے سرد سپاٹ چہرے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پہلے والی عابر تو اسفند کا ذرا سا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر لرزنے لگتی تھی۔ بہارے بیٹا کیا ہوا؟ اسفند یار نے اسے یوں بلکتے روتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ لالا، بہارے اسفندیار خان کو پکارتے زاروں قطار رو رہی تھی۔ شہرام کے خود کے لیے موت والے بولے گئے الفاظ سے
تڑپا چکے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے الفاظ یاد کرتے اتنا تڑپ رہی تھی۔ روزینہ خانم بہارے کو روتا دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ وہ اس وقت میں جہاں اسے آرام اور خوراک کی ضرورت تھی، وہ اسے دن رات روتا دیکھ رہی تھی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں بھی اسے رات کو تکیے میں منہ چھپائے سسکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ رات وہ شہرام خان کو لے کر اتنی جذباتی اور پاگل ہے، یہ انہیں اب اندازہ ہوا تھا۔ اسفندیار خان نے اسے نرمی سے اپنے سینے سے علیحدہ کرتے اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس کے آرس پر بہتے آنسو صاف کرتے عابر پر سرسرخ نظر ڈالی، جو بالکل لاپرواہ کھڑی بہرام سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ اپنی ذات اور اپنے رشتوں سے اس کی لاپرواہی بری طرح کھلی تھی۔ وہ تو جیسے یہاں ہو کر بھی نہیں تھی، وہ ایسی تو نہیں تھی۔ اس کے گرد منڈلانے والی، یہاں تک کہ وہ بہارے اور روزینہ خانم کے آگے پیچھے بھی پھرتے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے خوش رکھنے کو ایسا کرتی ہے، اتنی کانفیڈنٹ لڑکی جو اپنی محبت میں جھکتے دیکھا تھا، اب تو وہ جیسے سارے تعلق توڑے کھڑی تھی۔ عابر، بہارے کے لیے پانی لاؤ، اسفند نے عابر کو دیکھتے دانت پیستے کہا، جو ابھی بھی اس سے بے نیاز بہرام کو گود میں اٹھائے بچوں کی طرح ہنستے ہوئے معصومیت سے باتیں کر رہی تھی۔ اسفندیار خان کو آج اندازہ ہوا تھا مقابل بچوں پر جان دیتی ہے۔ میرا بچہ، میری جان، میرا بہرام، ملا سب کچھ۔ عابر نے بہرام کو دیکھتے اس کے پیشانی پر لب رکھے۔ وہ اسفندیار خان کی بات کے حکم کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ اسفندیار خان نے لب بھینچے سڑ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس کی کہی ہوئی بات کو یوں نظر انداز نہیں کی۔ وہ تو اس کے آگے ایک بھنورے کی طرح منڈلاتی رہتی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی کافی، اس کی ہر چیز کہے بغیر اس کے سامنے ہوتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا تھا۔ وہ اسٹڈی روم کمرے میں اس کی ضرورت کی ہر چیز پہنچاتی تھی۔ وہ بلیک کافی پانی کی طرح پیتا تھا۔ وہ جتنی بار بلیک کافی لاتی، ساتھ میں اس کے لیے ایک فریش جوس کا گلاس بھی لے آتی۔ اس کے سر سپاٹ رویے پر اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے اس کے سامنے وہ چیزیں رکھ کر چلی جاتی تھی۔ اسفند نے سڑ نگاہیں اس کے سنہری بالوں پر ڈالی جو نیٹ کے دوپٹے سے نظر آ رہے تھے۔ عابر، اسفند کیا کہہ رہا ہے؟ بہارے کے لیے پانی لاؤ۔ امینہ خانم نے عابر کو اسفند کی بات نظر انداز کرتے دیکھ کر سختی سے کہا، مورے میں بہرام سے کھیل رہی ہوں، آپ اسفندیار سے کہیں کہ اپنی بہن کے لیے پانی خود لے آئے، یا پھر درخشا کو کہہ دے۔ عابر نے سپاٹ لہجے میں کہتے بہرام کے آرس پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ عابر کے جواب پر اسفندیار خان کا رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا تھا۔ اس کا انکار چابک کی طرح لگا تھا۔ رات سے زیادہ درد ہوا تھا۔ روزینہ خانم اسفند پر نگاہ ڈالتے طنزیہ مسکرائی تھی۔ ویسے بھابھی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، آج کل کا مرد لوگ اپنا بیویوں کا نیچے لگا ہے، زن مرید بنا پھرتا ہے، اپنا ہی عورت کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے، نہ پھر اپنا ماں کا ہوش رہتا ہے نہ اپنی بہن کا۔ وہ ان کا عورت اپنا مرد، اس کا کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کا ہی گھر والوں کا سامنے اپنا ہی مرد کو ٹکا سا جواب دیتے، ان کا اوقات یاد کرواتا ہے۔ پھر ہم بیچارہ ماؤں کو اپنا بیٹا کی عزت پر غصہ ہی آئے گا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، قصور ہمارا بیٹا کا ہے جو زن مرید بنا پھرتا ہے، کہ 7 مہینے بعد آ کر اپنا مورے کو ہی بھول گیا۔ روزینہ خانم کے لفظوں پر عابر کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ اسفندیار کو تیش نہ دلائے یہ ناممکن تھا۔ وہ سر جھٹک کر بہرام کو پیار کرنے لگی۔ امینہ خانم نے اسفند کے بےتحاشا سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ اسفندیار مٹھیاں بھیجتے عابر کو دیکھ رہا تھا۔ اسفند مزید اس کی لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا ہی تھا، بہارے نے اسفند کی کلائی پر نرمی سے ہاتھ رکھے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں عابر کو کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا۔